وہ ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ اندر آتے ہی اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے ہیں جن سے سمجھتے، یا ایسے کان ہو جاتے ہیں جن سے سنتے؟ بس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ وہ آیت ادھر کچھ روز پہلے ہی لکھوائی گئی تھی۔ یہ وہی آیت تھی جو اس نے آج سے ٹھیک 1 سال قبل پڑھی تھی۔ فرق صرف وقت کا تھا۔ دن میں وہی تھا اور شام بھی وہی تھی۔ میں کہتی تھی یہ کانوں پر پردہ پڑنا کسے کہتے ہیں؟ میں تو آیتوں کو سن سکتی ہوں، یہ آنکھوں پر پردہ پڑنا کیا ہوتا ہے؟ میں تو دیکھ بھی سکتی ہوں، لیکن وہاں پردہ تھا، اپنی خواہشوں کی تکمیل میں پردہ پڑ چکا تھا۔ میرے پاس بصر تھی پر بصیرت نہیں تھی، مجھے سننے کی صلاحیت ملی تھی پر سمجھنے کی نہیں۔ یہ جو ہم دیکھ کر بھی اندھا کر دیتے ہیں اور سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، اسے ہی تو پردہ پڑا ہوا کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کا اندھا، گونگا اور بہرا کر دینے والا پردہ۔ ہم تب تک اس پردے سے باہر نہیں آ سکتے جب تک ہم خود ہدایت کے طلبگار نہ ہو جائیں۔ مجھے اب سمجھ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کیوں کہتے ہیں میں کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا کہ جب تک وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ خود کو تو بدلنا ہی پڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس اندھیری چاہ سے نکلنے کے لیے دل کو تو بدلنا ہی پڑتا ہے۔ چلیں حرین، وہ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں چلو۔ ہال میں کوئز پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ اسٹیج پر میزبان کھڑی سوال پوچھتی تھی اور جو بھی درست جواب دیا کرتا تو اسے انعام ملا کرتا تھا۔ تو اگلا سوال ہے لڑکیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کن کن خوابوں کی تعبیر بتائی تھی؟ اس نے جھٹ سے ہاتھ اٹھایا اور لولو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تو ابھی تک سورہ یوسف تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کے اتنے پر اعتماد طریقے سے ہاتھ اٹھانے پر اس نے اسے کافی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اسے مائک پکڑایا گیا۔ پہلا خواب جو ان کے قید خانے کے ساتھیوں نے دیکھا تھا، ان میں سے ایک کا خواب تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ شراب نچوڑ کر اپنے مالک کو پلاتا ہے، جس کی تعبیر تھی کہ وہ بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، اور دوسرے نے دیکھا کہ اس نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی تھی اور اسے پرندے کھاتے تھے، جس کی تعبیر یہ تھی کہ اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اور اس تعبیر کے بتانے سے پہلے انہوں نے انہیں اس روز کے کھانے کے آنے سے پہلے کی تعبیر بتائی تھی کہ آج جو کھانا تم لوگوں کو آئے گا وہ روز کے کھانے سے مختلف ہوگا۔ قید خانے سے ہی انہوں نے اپنی یکتا پرست ہونے کا سب کو بتایا تھا اور یہیں سے تبلیغ کرنا شروع کی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا، ساری تعبیریں سچ ہو گئیں اور جس قیدی کو رہائی ملی تھی اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے یہ بات بھلا دی اور وہ کافی مدت تک قید میں رہے۔ تیسرا خواب جو کہ دیکھا تھا مصر کے بادشاہ نے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں اور 7 بالیں ہری اور 7 سوکھی۔ اس خواب کی کسی سے بھی تعبیر نہ ہو سکی تو دربار والے کہنے لگے یہ تو محض ایک خیالی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے ساتھی جو رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اسے یاد آیا کہ اس کی تعبیر صرف کون کر سکتا ہے۔ جب وہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو بتائی انہوں نے تعبیر کہ پہلے 7 سال خوب بارش ہوگی، ان 7 سالوں میں خوب فصل کاشت کرنا اور اگلے 7 سال کے لیے اسے ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اگلے 7 سال سخت قحط کے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور حرین کو ایک پیکٹ بقور انعام پکڑایا گیا۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط کے وہ 7 سال مصر اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لیے شدید مشکل ترین اور ہیبت ناک سال تھے۔ خشک سالی نے کئی لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اس وقت عزیز مصر کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے اپنے انتظامیہ کو فصل ذخیرہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس وجہ سے وسیع پیمانے پر تباہی سے حفاظت ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر رحم کرے، آمین۔ پروگرام کے بعد وہ گھر کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں۔ کمال کر دیا آج تم نے حرین، تم نے سورہ یوسف پڑھی ہے؟ ہاں، یہ میری فیورٹ سورت ہے۔ تو تم نے کیا سیکھا اس سورت سے حور؟ اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ سوچنے لگی۔ صبر۔ اور اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اور کیا، صبر ہی تو میں حاصل پوچھ رہی ہوں، محاصل یہی تو ہوگا صبر۔ وہ بڑی سادگی سے بولی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم ہی بتاؤ اور کیا کیا سیکھنا چاہیے؟ وہ اکتائی تھی۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، بس اتنی ہنٹ دے دیتی ہوں کہ جو بھی ہوگا تمہاری زندگی سے جڑا ہوا ہوگا۔ اس نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ میری زندگی؟
لولو پلیز تم ہی بتا دو، اس نے بڑی معصومیت سے التجا کی۔ اس نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ حرین دیکھو، ہم ریاضی کے سوال جب حل کرتے ہیں تب اکثر سوالوں کے جواب بٹے میں آتے ہیں، اور جب ہم انہیں پوائنٹس میں بدلتے ہیں تو جواب تو دونوں ہی درست ہوتے ہیں، بس شکل اور رقم میں فرق آتا ہے۔ ویسے ہی قرآن اور اس کے قصے ہماری زندگی کے مطابق ہمارے کام آتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہر انسان کی زندگی ہے۔ تمہاری زندگی کے مسئلے کچھ اور ہیں، میری زندگی کے مسئلے کچھ اور، لیکن حل یہ ایک ہی کتاب ہے۔ ہم اپنے موبائل اپلیکیشنز، واٹس ایپ وغیرہ کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن واحد اپلیکیشن ہے جو ہمیں اپڈیٹ کرتا ہے۔ آج نہیں سمجھ رہی، کل ضرور سمجھ جاؤ گی، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تمہاری اسے تلاش کرنے کی چاہ ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر تمہاری چاہ ختم ہو گئی تو تم کبھی اسے سمجھ ہی نہیں پاؤ گی۔ لولو، یہ قرآن کے درمیان تم مثالیں کہاں سے لے آتی ہو؟ وہ کافی الجھی ہوئی لگتی تھی۔ حرین، یہ اللہ پاک کی سنت ہے، وہ ایک مچھر کے ذرے تک کی مثال دینے میں نہیں شرماتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ معلم کا کام ہوتا ہے سمجھانا۔ معلم وہ نہیں ہوتا جو مشکل الفاظ کا انتخاب کر کے کسی موضوع کی وضاحت بیان کرے، بلکہ معلم وہ ہوتا ہے جو اس موضوع کو سمجھائے اور اس سے کچھ سکھائے۔ اوکے، اس نے اداسی سے سر جھٹکا۔ کون بتائے کیا ڈھونڈ پائے گا موتی اپنے مسئلوں کا حل؟ کون بتائے کیا الجھی گھریں وہ کبھی سلجھا پائے گی بھی یا نہیں؟ کون بتائے، لیکن کون بتائے؟ انمتا فرش پر بیٹھی حرین سے اپنے سر پر مکھن لگا رہی تھی۔ فرحانہ بالکنی سے کپڑے پکڑ کر لاؤنج میں چلی آئی۔ اس نے انہیں پتلیاں سکیڑ کر دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ امی مکھن لگا رہی ہوں۔ لوگوں کو ادھر کویت میں دیسی گھی کھانے کو نہیں ملتا، اور یہ میڈم سر پر لگوا رہی ہیں۔ وہ کافی سکون سے مالش کرواتے بولی، امی میں ابھی مارننگ شو میں دیکھا ہے۔ وہ کپڑے طے کرنے لگی۔ پتہ نہیں ایک تو یہ مارننگ شو والیوں کو کھانے کی ہی چیزیں کیوں ملتی ہیں؟ کیلے، دودھ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے بنائے ہیں، نہ کہ منہ پہ لگانے کے لیے۔ ہاں، جواباً وہ مسکرا پڑی۔ رات کو انمتا لاؤنج میں پین کیلکولیٹر پکڑے ریاضی کے سوال حل کر رہی تھی۔ فرحانہ میز پر کھانا لگاتے خفگی سے کہہ رہی تھی، تھوڑا رحم کیا کرو اپنی ماں پر، پورا دن کام کرتی ہوں، اگر تم نے یہ وقت بھی یہ کام کر لیا ہوتا تو میرا ہی ہاتھ بٹا دیتی۔ وہ لکھتے ہوئے مصروفیت سے بولی، اچھا۔ اگلے روز وہ فارغ ہو کر رات کے اسی وقت دفتر قلم صوفے پر رکھتے اٹھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ امی میں کچھ کر دوں؟ اس نے برتن دھوتے شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ برتن لگا دو۔ حرین ان کے لیے سلاد بناتے شیلف سے ذرا پیچھے ہوئی۔ لو اٹھا لو۔ اس نے شیلف سے پلیٹیں اٹھائیں اور اس کی کوہنی گلاس کو لگی، اور گلاس ٹوٹ کر حرین کے پیروں کے قریب گرا۔ انو! فرحانہ فوراً سے صابن سے بھرے ہاتھ لے کر آگے آئیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا کیا؟ انمتا میرا سیٹ خراب کر دیا۔ وہ پرسوں ہی تو میں لائی تھی۔ میڈم صاحبہ جلدی جلدی سے پڑھ کر فارغ ہو جاتی ہیں اور پھر یہاں وہاں گھومتی رہتی ہیں۔ ٹائم سے پڑھا کرو نا، پہلے پڑھ لیتی ہو اور پھر ہمیں تنگ کرتی رہتی ہو اور یہاں گھومتی رہتی ہو۔ اس نے روحانسی ہو کر پلیٹیں شیلف پر پٹکیں۔ امی آپ پہلے کہتی ہیں وقت پر پڑھ لیا کرو تاکہ ہاتھ بٹا سکوں، اب وقت ہے پڑھ کر آئی ہوں تو ہاتھ بٹانے، تو آپ کہتی ہیں کہ اپنے وقت پر پڑھا کرو، پہلے پڑھ لیتی ہو۔ امی بتائیں نا میں کیا کروں، بتائیں۔ اس نے اداسی سے اسے دیکھا۔ انو میرا مطلب تھا، نہیں امی آج آپ بتا ہی دیں، میں کیا کروں، میں کس وقت پڑھوں کس وقت نہیں پڑھوں، نہیں آج آپ بتا ہی دیں میں کیا کروں۔ انمتا، حرین نے اسے کڑی نگاہ سے دیکھتے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہ پاؤں پٹک کر کچن سے نکل گئی۔ سمجھاؤں گی اسے۔ اگلے روز وہ مدرسے کے لیے تیار ہو کر راہداری میں چلی آ رہی تھی کہ آواز پر ٹھڑکی اور چپکے سے پردے سے لاؤنج میں دیکھنے لگی۔ وہ فرحانہ کے موبائل کے متعلق کچھ سکھا رہی تھی۔ یار امی ایسے نہیں، ایسے۔ انو ایک بار پھر بتاؤ۔ اوفو امی کتنی بار بتاؤں؟ اس نے اداسی سے فرحانہ کو دیکھا اور لاؤنج میں آئی۔ انمتا ذرا کمرے میں آنا۔ وہ ہموار سے لہجے میں یہ کہہ کر اندر جانے لگی۔ وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ ہاں کیا ہے؟ اس نے کمرے میں آتے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ انمتا جب تم چھوٹی تھی نا تب تم 9 کو 6 لکھتی تھی، میں اور عارف تمہیں 1-2 دفعہ بتا کر تھک کر اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن ایک انسان تھیں جنہوں نے تم پر کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا تھا، اور وہ تھی مسز سفیان، فرحانہ سفیان، آپ کی امی۔ اور وہ کچھ بول نہیں پائی۔ انمتا ایک دفعہ کی بات ہے، ایک ملکہ تھی، اس کے پاس ایک خوبصورت سا موتیوں کا ہار تھا جس کی پہلی لڑی میں بڑے موتی تھے اور دوسری لڑی میں اس سے چھوٹے اور اس سے اگلی میں اور چھوٹے اور آخر میں ایک ننھا سا موتی جو کافی خوبصورت لگتا تھا۔ جب بھی ملکہ وہ ہار پہنا کرتی تھی تو ہر کوئی تعریف کے لیے اس ننھے موتی کو ہی چھوا کرتا تھا۔ تو پتہ ہے اس وجہ سے کیا ہوا؟
وہ ننھا موتی خود کو دوسرے موتیوں سے افضل سمجھنے لگا۔ کبھی وہ اپنی ماں سے لڑتا رہتا تو کبھی اپنے بہن بھائیوں سے۔ ایک دن موتیوں کی خوب لڑائی ہوئی اور اس ننھے موتی نے خود کو ہار سے الگ کر لیا۔ ملکہ نے اس ننھے موتی کو کچھ دن بہت ڈھونڈا پر وہ موتی کہیں نہیں ملا۔ موتی کا ملکہ کو اس کے لیے یوں بے چین رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ملکہ کی باندھی نے اس سے کہا کہ آپ اسے کیوں ڈھونڈتی ہیں؟ یہ ہار تو اس کے بنا بھی خوبصورت ہے، اور دیکھیں پتہ بھی نہیں چل رہا اس جگہ کوئی موتی بھی تھا۔ ملکہ نے دوبارہ سے وہ ہار پہننا شروع کر دیا۔ ننھے موتی کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کسی کو اب اس ننھے موتی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، سب اسے بھول بھلا بیٹھے تھے سوائے ایک موتی جو دن رات اپنے ننھے موتی کے لیے روتا رہتا تھا۔ وہ اسے ایک دن کے لیے بھی نہیں بھلا پاتا تھا۔ جانتی ہو وہ کون سا موتی تھا؟ وہ دم خود رہ گئی۔ کون سا؟ اس ننھے موتی کی ماں۔ آنکھوں میں آنسو سمیت پچھتاوا ابھرا تھا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہوتا ہے سوائے ماں کے۔ دوبارہ ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں نہیں ملتی۔ زندگی میں صرف ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم انہیں شکست دے کر ترقی کی دوڑ میں ان سے بھی آگے نکل جائیں، اور پتہ ہے کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کو ترقی کی دوڑ کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوڑ میں بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہم رزلٹ کے بعد پرانی کتابوں سے علم حاصل کر کے انہیں کنارے پر کر دیتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے والدین سے بھی سب کچھ سیکھ کر انہیں اپنی زندگی سے کنارے پر کر دیتے ہیں۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکی اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے لاؤنج کو بھاگی۔ لاؤنج میں آتے اس نے فرحانہ کے شانوں کے گرد بازو پھیلا لیے۔ انو کیا ہوا؟ اسے روتا دیکھ کر وہ فکر مند ہوئی۔ حورین بڑے آرام سے لاؤنج سے راہداری کی طرف چلی جا رہی تھی۔ پیچھے سے اڑتی ہوئی چپل آئی۔ اس نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر چپل کو، کیا کہا ہے تم نے میری بیٹی کو؟ یہی کہ وہ دنیا کے سب سے بڑی گدھی، بدتمیز اور بیوقوف ہے۔ اور یہ دوسری چپل آئی، وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ امی یہ چپل تو نہ پھینکا کریں، کم از کم میری عمر کا ہی لحاظ کر لیا کریں۔ اور وہ آگے بڑھ کے ایک اور چپل پیچھے سے پھینکنے لگی۔ خبردار میری بیٹی کو کچھ کہا، بہن ہو تو بہن بن کر رہو، ماں بننے کی ضرورت نہیں، اپنی اولاد ہوگی اسے کہنا۔ وہ فٹافٹ باہر نکلی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ یہ گھر نہیں ہے، عجائب خانہ ہے، اور تم ان میں سے ایک عجوبہ۔ اور یہ ہوا تھا زور سے دروازہ بند۔ وہ بھی اسی کی ماں تھی، برابر جواب دینے سے کتراتی نہیں تھی۔ رہی بات ننھے موتی کی، تو ننھا موتی کیسا بھی تھا، اس کی ماں کی جان اسی میں بستی تھی۔ آخر وہ ننھا جو تھا۔ ہیلو جی امی، وہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگاتے ڈرائیو کرتے مہک سے بات کر رہا تھا۔ بیٹا سالمیہ والے مرکز سلطان میں سیل لگی ہے، وہ جیول چاکلیٹ کا ڈبہ بائی ون گیٹ ون فری آفر پہ ہے۔ امی یہ آفر نہیں ہے، یہ آفت ہے۔ جو بھی ہے مزمل، تم لے آنا، وہ جھنجھلایا۔ امی ویسے ہی سال کا آخر ہے، ہر جگہ سیل ہے اور رش بھی انتہا کا ہے، میں نہیں جا رہا۔ کیا کرنا ہے آپ نے چاکلیٹ کا ڈبہ؟ بیٹا حمیدہ آنٹی کے بیٹے کی سالگرہ ہے، ایک ڈبہ اسے دیں گے، ایک تم رکھ لینا، وہ اپنی بلڈنگ کی کسی عورت کا کہہ رہی تھیں۔ امی مجھے ابھی ہادی کو بھی لینا ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، دیر ہو جائے گی۔ مزمل ہادی کے دفتر کے قریب ہی پڑتا ہے مرکز، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں تمہارے بہانے۔ امی، وہ بیزار ہوا اور وہ خفگی سے بول پڑی، اچھا ٹھیک ہے مت لانا، اور وہ بے بسی سے بولا، اچھا اچھا امی ناراض نہ ہو، میں لے آتا ہوں۔ کال بند کرتے اس نے غصے سے بلوٹوتھ پھینکا۔ سیل کا کہہ کر لوٹنے والے شاپنگ سینٹرز پر 101 دفعہ لعنت۔ وہ مدرسے سے نکلتی اپنا بجتا موبائل اٹھانے لگی۔ 1 منٹ لولو، امی ہیں۔ جی امی بس آ رہی ہوں، جلدی سے بولی تھی۔ بیٹا بات سنو۔ جی امی، وہ رکی۔ بیٹا تمہارے ابو گھر آ گئے ہیں، اچھا نہیں لگتا میں انہیں دوبارہ باہر بھیجوں؟ وہ سلطان مرکز نہیں اپنا؟ اس نے اچنبے سے ابرو اچکائی۔ جی، لولو نے اسے اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اسے اشارے سے رکنے کا کہا۔ تو بیٹا وہاں چاکلیٹ کا ڈبہ جو عارف نہیں کھاتا، وہ سیل میں لگا ہوا ہے۔ اس نے بے دلی سے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ امی آپ کسی اور کو بھیج دیں، میں نہیں جا رہی، مچھلی بازار کھلا ہوا ہوگا وہاں۔ ہاں ہاں مت جانا، پھر مجھ سے بات بھی مت کرنا، میرا عارف ہوتا نا تو۔ خاصی اداسی سے بولی۔ اوکے اوکے امی، میں لے آتی ہوں، میری پیاری بیٹی، شاباش، کہنا مانتے ہیں، چلو رکھتی ہوں۔ جی امی، اور وہ زمین پر دونوں پاؤں پٹکنے لگی۔ یہ ہماری ماؤں کو گھر بیٹھے سیل کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ شیشے کا بنا مرکز تھا، اس کے سامنے ہی گاڑیاں قطاروں میں لگی تھیں۔ لولو گاڑی سے نکل کر اندر دیکھ رہی تھی۔ حور کدھر رہ گئی ہے؟ مجھے جانا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ ادھر ہی ذرا فاصلے پر ہادی بھی دائیں بائیں ٹہلتا تھا، مزمل بیچارہ۔ لولو ذرا آگے بڑھی اور شیشے سے اندر دیکھنے لگی۔
کاؤنٹر پر کتاروں کی کتاریں لگی ہوئی تھیں۔ ہادی بھی دیکھتا آگے آیا اور لولو کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کا دل کام کر رہ گیا۔ وہ مڑی اور اسے دیکھ کر سانس نہیں لے پائی۔ اس نے بنا کچھ بولے مکان کے انداز میں اندر کی سمت اشارہ کیا اور اس نے گلے سے تھوک نگلتے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ دونوں کن کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی فکر اور پریشانی میں مزید اضافہ بھی ہوا تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے اندر یقیناً کوئی بم ضرور پھٹ رہا ہوگا، اور ویسے ان کا اندازہ کچھ غلط بھی نہیں تھا، اندر واقعی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کاؤنٹر سے ذرا پیچھے سیل کا سامان لگایا ہوا تھا۔ وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی گاہے بگاہے نظریں گھماتی چلی آ رہی تھی۔ کہاں ہے کہاں ہے، ادھر سے وہ بھی چلا آ رہا تھا۔ کتنا بدل گیا ہے، بچپن میں آیا تھا اب کہاں یاد، امی جان کدھر پھنسا دیا۔ وہ رہا، اس نے دور سے نظر کنٹینر پر پڑے آخری ڈبے پر لگائی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار چمکی۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نے اس دراز قد نوجوان کو کنٹینر کے قریب بڑھتا دیکھا۔ اوہ نہیں اللہ! وہ فوراً سے بھاگی آئی۔ مزمل رکو! وہ ہاتھ اٹھاتے رکا اور سیدھا ہوا۔ یہاں بھی آ گئی یہ بلی! اور وہ بے نیازی سے ابرو چکاتے بولا۔ کیوں رکو؟ کیونکہ یہ مجھے لینا ہے، لیکن میں پہلے آیا ہوں، وہ بڑی سادگی سے بولا تھا۔ ڈھونڈا پہلے کس نے ہے؟ میں نے۔ دیکھا پہلے کس نے ہے؟ میں نے۔ وہ جھکا اور پکڑنے لگا۔ لیڈیز فرسٹ! وہ رکا اور پھر سے سیدھا ہوا۔ اسے کافی ہنسی آئی تھی۔ تم تو گرل ہو نا؟ آف کورس، لیکن تم نے تو ابھی کہا لیڈی۔ میرا مطلب تھا وہ لوچ سے گئی۔ تم پہلی لڑکی ہو جو خود کو لیڈی بول رہی ہو۔ میں تمہاری گردن، وہ دبے دبے غصے سے اسے ناخن دکھاتے رکی۔ یہ تم کیا ہمیشہ کہتی رہتی ہو؟ یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، ایسے کر دوں گی۔ کیا کر لو گی؟ تو کر کیا سکتی ہو تم؟ ہاں، 5 فٹ 6 انچ۔ آخری فقرہ اس نے چبا چبا کر ادا کیا۔ اس نے بمشکل غصہ ضبط کیا اور گہری سانس لی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ میری امی نے منگوایا ہے، اور میری امی کی کہی ہوئی بات میرے لیے پتھر کی لکیر ہے، اور دوسروں کی پینسل کی ہے نا؟ وہ جذباتی ہوئی۔ تم ضد کر رہے ہو، عادت ہے، میں بھی بہت ضدی ہوں۔ دیکھیں مس ایکس وائی زیڈ، جہاں سے آپ کی ضد ختم ہوتی ہے وہاں سے میری ضد شروع ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہا تھا وہیں اس کی گردن دبوچ لے۔ یہ تم کیا کہتے رہتے ہو؟ میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ بہت بڑی توپ ہو تم۔ اٹھانے لگی ہوں میں، دیکھتی ہوں کیسے لے کر جاتے ہو تم۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے تو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ ہادی بھی اکثر اسے اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ وہ اٹھانے ہی لگی کہ اس سے پہلے بڑے آرام سے ایک گول مٹول عرب بچے نے وہ ڈبہ اٹھا لیا۔ جب تم دونوں کو یہ لڑائی کرنے سے فرصت مل جائے تو یہاں سے دفع ہو جانا، اور بڑی بدتمیزی سے یہ کہہ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کے چہرے غصے سے سرخ ہونے لگے۔ وہ ان دونوں سے کافی چھوٹا تھا، اور انہیں کیا سنا گیا تھا؟ اس نے خالی کنٹینر میں دیکھا اور وہ ہانسی ہو کر بولی، گھٹیا انسان ہو تم ایک نمبر کے، نہ مجھے لینے دیا نہ خود لیا، لے گیا وہ موٹا کوئی تھی۔ مزمل کو ڈبہ نہ ملنے سے زیادہ اسے یوں روتا دیکھ کر برا لگا تھا، لیکن کیوں وہ یہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ وہاں سے جاتے جاتے سوچنے لگی، امی وہ سیل ختم ہو گئی؟ جھوٹ کہہ رہی ہو نا، مجھے پتا ہے نہیں لانے والی تم، پہلے ہی بول دیتی۔ میرا عارف ہوتا تو مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میرا بچہ سب کو چیزیں لا کر دیتا تھا، اور آج میرے بچے کے لیے ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لانے پر بھی اتنا مسئلہ ہو رہا تھا۔ ادھر ذرا فاصلے پر وہ کھڑا، امی وہ لاسٹ پیس تھا، کوئی اور لے گیا، تمہارا پہلے ہی جانے کا دل نہیں تھا، پتہ ہے مجھے، نہیں جانا تھا تو بتا دیتے، دوسروں کے ہر کام پر پہلے پہنچتے ہو۔ ماں نے ایک کام کہہ دیا، وہ بھی نہیں ہو سکا، ماں کی تو خیر ہے نا۔ اس نے گہری سانس لی اور وہ ذرا دور چلتی ابائے والی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑے بڑے ڈگ بھرنے لگا۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے، تم وہ چاکلیٹس لے کر جا سکتی ہو۔ آواز پر وہ غصے سے پلٹی، پلیز بہت ہو گیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر رکی۔ اوکے کہو۔ دیکھو یہ ڈبہ عام دنوں میں 2 دینار کا ملتا ہے نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، لیکن یہ ابھی آفر میں 2 دینار 750 فلس کا ہے، یعنی 1 دینار پر اور کچھ پیسے۔ تو یہ فری تو نہیں ہوا نا؟ اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ بات یہ ہے صرف اوپر کے پیسوں کی، اگر وہ دے دیے جائیں تو دونوں ڈبے آ سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن ان پر آفر والی پرچی تو نہیں لگی ہوگی؟ تو کہہ دینا ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، بہت رش تھا، مجھے جو ملا اٹھا لیا۔ تم مجھے جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہو؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں جھوٹ بولنے کا نہیں کہہ رہا، کمعقل لڑکی، دیکھو بہت رش ہے نا، اور تم ابھی جو ڈبہ اٹھاؤ گی وہ ایسے ہی تو بڑے ہوں گے، تو پھر یہ جھوٹ تو نہیں ہوا نا؟ اس نے شک کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
لیکن تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ اور مزمل کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارتا۔ ساری ہمدردی فکر غائب ہوئی۔ اس نے کڑی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں۔ جواباً وہ کچھ بول نہیں پائی۔ اب وہ سیل کے بغیر والے ڈبے اٹھا رہی تھی۔ انسان کو کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کی تاریخ دیکھ لینی چاہیے۔ اور وہ یہ کہہ کر کاؤنٹر پر جانے لگا، بڑا آیا تاریخ دیکھ لینی چاہیے ہاں۔ وہ کاؤنٹر پر اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ کسی احساس سے وہ پلٹا اور اسے دیکھ کر اس نے آگے جانے کی جگہ دی۔ وہ چونکی۔ شکر ہے اتنے مینرز ہیں اس بدتمیز انسان کو۔ اور آگے بڑھ گئی۔ وہ بل کی ادائیگی کے بعد بقیہ پیسوں پر سے سکے احتیاط سے پکڑنے لگی کہ مزمل نے جھٹ سے پیسے پکڑ لیے اور اس کے آگے رکھ دیے۔ یا اللہ، یہ آدمی ہے کہ جن؟ وہ دھیمے سے بڑبڑائی۔ جی ہاں، میں جن ہوں۔ وہ اپنا بل دیکھ کر شوفر اٹھانے لگا۔ اللہ، وہ تو اتنے دھیرے سے بولی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سن لیا تھا۔ کیسے؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے باہر نکلے۔ لولو ہادی برف بنتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا تھا کہ مزمل اور حرین بنا لڑے جھگڑے کسی کام کو مکمل کر آئے تھے؟ اس نے بڑے اطمینان سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہادی اسے کسی 8ویں عجوبے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں لڑے نہیں؟ اور وہ بیٹھتے بڑے آرام سے بولا، ضروری تو نہیں کہ ہم ہمیشہ ہی لڑیں۔ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اتنا برا انسان بھی نہیں ہے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دل میں کہتی تھی، واہ واہ کیا شعر ہے مزمل کا، ٹو گڈ۔ وہ یکدم اننتا کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا شعر ہے؟ عرض کیا ہے، کون کہتا ہے میں نہیں چھلکی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ جواباً وہ خفگی سے بولی، سن تو لو۔ وہ ذرا مسکرائی، اچھا سناؤ۔ کون کہتا ہے میں نہیں چھلکی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، کون کہتا ہے میں نہیں چھلکی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں قدا سے جو بچ نکلتا ہے، میں قدا سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ہی ڈوب جاتا ہے۔ شٹ اپ انو، اس نے غصے سے یہ کہتے منہ تک کمبل تان لیا اور وہ چونک کر رہ گئی۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ میں تمہارا گلا دبا دوں گی مزمل فرقان۔ وہ سوئمنگ پول میں اسے گردن سے دبوچے پانی میں ڈبکی لگوا رہی تھی۔ میرا گلا چھوڑ دو، میرا گلا چھوڑو، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی لوفر۔ ہور ہور کیا ہوا؟ انمتا اس کا شانہ ہلا رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ پرستان نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک خواب تھا، صرف ایک خواب۔ کیا ہوا ہور؟ وہ شوق تھی، ایک دم شوق۔ مجھے تو لگا مزمل واقعی ہمارے گھر آ گیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے پھر سے لیٹ گئی۔ تمہاری دشمنی اس کے ساتھ اب خوابوں تک بھی پہنچ گئی ہے؟ ویری بیڈ۔ پہلے صرف نام سننے کو ملتا تھا، پھر دیکھنے کو بھی ملنے لگا، اور پھر اب خوابوں میں بھی آنے لگا۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے ہور، سائیکالوجی کہتی ہے اگر آپ کسی سے متعلق زیادہ سوچنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے خوابوں میں بھی آنے لگتا ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں سوچتی ہو؟ وہ محظوظ ہوئی تھی۔ انو، بکو مت۔ اور وہ ہنس پڑی۔ بیچارہ مزمل۔ وہ صبح سیاہ جیکٹ جینز پہ ملبوس اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں جانے لگا کہ لاؤنج میں مہک کو دیکھ کر رکا۔ وہ مسکرایا، صبح بخیر امی، اٹھ گئیں آپ؟ ہاں۔ وہ رات کے شکن آلود کپڑوں میں ملبوس تھوڑی دیر پہلے ہی نیند سے بیدار ہوئی تھیں۔ وہ کچن سے اپنی کافی لے کر آیا۔ آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے کچھ سوچتے سر کو جنبش دی۔ تو کہیں نا امی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اس نے تمہید باندھی، بیٹا تانیہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کافی کا گھونٹ زہر ہوا۔ وہ بنا کچھ کہے مگ کچن میں رکھنے گیا اور واپس لاؤنج میں آتے اس نے اپنے دفتر کا بیگ اٹھایا۔ پھر میں ہاں کر دوں؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ بیٹا شادی کے بارے میں۔ تانیہ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں بلی سے شادی کر لوں۔ اور ایک دم چونک کر اچنبے سے بولا، بلی؟ ہاں بلی۔ پر بیٹا میں کچھ کہہ نہیں پائی۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ کون تھی بلی؟ اس کے لیے تو اپنے بیٹے کی شادی ایک بلی کے ساتھ تصور کرنا بہت عجیب تھا۔ شاید یہ لفظ بھی کم تھا اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے۔ امی، گیٹنگ لیٹ، یلا مار سلام۔ امی دیر ہو رہی ہے، چلیں الوداع۔ اس نے اس کا ماتھا چوما اور باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہادی کو کال ملائی۔ ہیلو آنٹی، اتنی صبح؟ ادھر ہادی دفتر کے لیے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ بیٹا مزمل کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چمبے سے بولا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اسے شادی کے لیے تانیہ کا کہا تو کہتا تانیہ سے شادی سے بہتر ہے میں بلی سے شادی کر لوں۔ وہ ذرا مسکرایا، تو کیا برائی ہے بلی میں آنٹی؟ اچھی لڑکی ہے اور وہ اس کے لیے ٹھیک بھی ہے، بلکہ بہترین ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ہادی بیٹا؟ وہ مزید الجھ گئیں۔ اور یہ بلی ملی کہاں سے؟ ایسے ہی باہر راہ چلتے مال میں۔ اچھا آنٹی رکھتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ پر بیٹا سنو تو۔ لیکن ہادی کال رکھ چکا تھا۔ اس نے بے چینی سے موبائل کی سم دیکھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے میرے گھر میں؟ بلی سے شادی؟ میاؤں۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا
لویزا لاؤنج میں چلی آ رہی تھی، اسے خوب غصہ چڑھا تھا۔ کہتی تھی مزمل کو مت لاؤ اسے گھر، مت لاؤ، آج پاگل ہو گیا ہے میرا بچہ بلیوں کے پیچھے۔ اب کون بتائے اسے کہ بلی بلی نہیں تھی، لیکن وہ بلی ہی تھی۔ کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے۔ وہ دفتر کے بعد اکٹھے کیے پیسے این جی او کے دفتر میں جمع کروانے آیا تھا۔ پیسے جمع کروا کر وہ باہر نکل رہا تھا، تبھی ماریا بازو میں بازو ڈالے ایک دراز قد دلکش سے نوجوان کے ہمراہ چلی آ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ تم تو آئے نہیں، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ بس مصروفیات۔ حال احوال کے بعد اس نے اسے یتیم بچوں سے ملنے کا کہا تو وہ رہ نہیں سکا۔ وہ ان کے ساتھ کسی بلڈنگ میں چلا آ رہا تھا۔ صحن میں کتنے بچے کھیلتے بھاگتے تھے، کوئی کھلونوں سے کھیلتا تھا، کوئی ہاتھوں میں رنگ پکڑے تصویروں میں رنگ بھرتا تھا، تو کوئی ہاتھ میں کاپی پینسل لیے کچھ لکھتا تھا۔ اسی سب میں اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو ان سب سے الگ بیٹھا تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے، پاؤں ہاتھ مٹی سے بھرے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس، کوئی 4 یا 5 سال کے قریب قریب لگتا تھا۔ پاس میں بیٹھی کوئی عورت اسے پانی پلا رہی تھی اور وہ اسے یوں پیتا جا رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ وہ فرش پر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ماریا، یہ کون ہے؟ وہ ذرا قریب آئی اور اس عورت سے پوچھنے لگی، ماجدہ یہ کون ہے؟ پتہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ اسے چھوڑ کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے بس اسٹاپ سے ملا ہے۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چاکلیٹ میوے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ اسے فوراً سے جھپٹ کر پکڑ لیے۔ وہ دیوانوں کی طرح چاکلیٹ کھانے لگا۔ چاکلیٹ ختم ہو گئی، میوے بھی ختم ہو گئے، لیکن اس بچے کی بھوک نہیں ختم ہوئی۔ جانے کتنے دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر موتی ٹوٹے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ ماں اسمک، کیا نام ہے تمہارا؟ شمس۔ اسے یہ لہجہ اپنے وطن کا سا لگا تھا۔ آپ پاکستانی ہو؟ ہاں۔ دکھ تو ہوا تھا، پر اب وہ اور بھی زیادہ ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے بار بار اس بچے کا چہرہ آتا تھا۔ اس کا بھی ایک خواب تھا۔ اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ کویت میں وہ اپنا این جی او بنائے۔ کویت میں کوئی مخصوص طور پر پاکستانی یتیم بے سہارا بچوں کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جو این جی او بنائے گئے تھے وہ بھی یتیموں کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ وہ ایک پاکستانی نام اور پہچان کے نام کے ساتھ این جی او بنانا چاہتا تھا، جہاں غیر ملکیوں اور ایشیا کے لوگوں کو بھی ان کے پورے پورے حقوق ملیں، جس طرح عربوں کو ملا کرتے تھے۔ مہک اور ہادی ہمیشہ اس سے پوچھا کرتے تھے، پاکستان میں کیوں نہیں مزمل؟ یہ تو ہمارا ملک نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ بھی تو یہاں ہیں نا۔ آخر کس کی مدد کرو گے؟ سب کی تو نہیں کر پاؤ گے۔ وہی تو ہے میرا رب، جو برائی میں سے بھی اچھائی کو بھانپ لیتا ہے۔ وہ رب ہی تو ہے جو ریت کے ڈھیر میں سے ایک ذرے کو موتی بنا دیتا ہے۔ تو میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ تجوری بھر کے نیکی نہیں کما سکتا تو کیا ہوا، مٹھی سی بھر لیتا ہوں، کیا پتا اللہ کو میری یہ مٹھی ہی پسند آ جائے۔ موتی جس طرح ایک دوسرے سے الگ تھے، ان کے خواب بھی ایک دوسرے سے خوب الگ تھے۔ اس موتی کو نہ تو مینارے ایفل دیکھنے کی چاہت تھی اور نہ ہی سیپ سے موتی نکلنے کی۔ وہ تو اس دنیا سے دور بہت سادے سے خواب دیکھا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ کون بتائے کیا اس کے کبھی خواب سچ ہو جائیں گے؟ کون بتائے کیا اس کا کبھی این جی او بن پائے گا؟ کون بتائے، لیکن کون بتائے۔ وہ نماز پڑھ کر بوجھل دل سے گھر آیا تھا۔ آج وہ جم نہیں گیا تھا، اور تو اور وہ اپنے دوستوں سے ملنے پارک بھی نہیں گیا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر پلیٹ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ مہک نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر چمچ سے میز بجائی اور وہ کھٹا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی امی، کھانا کھا لو بیٹا۔ امی، جی میرے بچے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ ماں کتنی پیاری ہوتی ہے نا، ہمارے ناز نخرے اٹھاتی ہے، جب گھر میں ہماری پسند کا کچھ نہ بنا ہو تو وہ ہمارے لیے الگ سے کچھ کر لیتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہ سو جائے۔ کیسے بھی حالات ہوں وہ اپنے بچے کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ جب ماں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے، پر جب سر پر ماں ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کیا ہوا ہے بیٹا؟ چہرے پر اضطرابی پھیلی۔ کچھ نہیں امی۔ وہ چاولوں سے بھرا چمچ منہ کے قریب لے کر گیا اور آنکھوں کے آگے وہ چہرہ پھر سے آیا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ امی میرا دل نہیں کر رہا، بعد میں کھاؤں گا بیٹا، اور وہ فوراً سے کمرے میں لپکا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور لکھنے لگا، ماریا میں کل اس بچے سے مل سکتا ہوں؟ کچھ کپڑے اور کھانے کی چیزیں دینی ہیں۔ یہ لکھ کر وہ کچن کے دروازے پر آیا۔ امی وہ چاکلیٹ کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں بیٹا۔ تھینک یو امی، پلیز کھولیے گا بھی نہیں۔ اور وہ مسکرا کر لاؤنج میں جانے لگا۔ جواباً وہ سر جھٹک کر مسکرائیں۔ کیا کیا کرتا ہے یہ لڑکا؟ دسمبر کی آخری شام تھی۔ وہ مدرسے سے آگے کمبل میں بیٹھی تھی، انمتا ہاتھ میں کتاب پکڑے زور زور سے ریاضی کے تھیورمز پڑھ رہی تھی۔ لگاؤ لگاؤ رٹے،
حرین؟ جی امی۔ فرحانہ پرستان کے دروازے میں چمچ پکڑے کھڑی تھی۔ حور انکل آفتاب آ رہے ہیں۔ وہ سفیان صاحب کے کسی دوست کی بات کر رہی تھیں۔ اچھا امی، ان کی بیٹی کی شادی ہے تو وہ پاکستان جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا ان کے ہاتھ عارف کے لیے ایک آدھ سویٹر جیکٹ بھیج دوں۔ تو ٹھیک ہے امی، جائیں لے آئیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ گھر کھانے پہ آ رہے ہیں۔ میں گئی تو کھانا کون بنائے گا؟ سفیان ڈرائیور کو بھیج رہے ہیں، جا کر تم لے آؤ۔ امی یہ زیادتی ہے، وہ دل برداشتگی سے بولی تھی۔ امی میں بھی جاؤں؟ انمتا نے فوراً سے کتاب بند کی۔ چمچ کھانا ہے؟ پیپر ہے تمہارا، چپ کر کے گھر بیٹھو۔ اور اس نے ناک سکوڑ کر کتاب کھول لی۔ چلو حرین، امی سردی میں کسی کو کمبل سے نکالنا بھی گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ تو بھائی کے کپڑے کس نے لانے ہیں؟ امی اس نے ویسے بھی تو فروری میں آ ہی جانا ہے نا، ابھی مہینہ پڑا ہے حرین۔ امی اتنی دیر سے یاد آ رہا ہے آپ کو؟ تمہارے ابو نے آج ہی پوچھا ہے ان سے، جاؤ کہہ دو اپنے ابو سے۔ مجھے سائز نہیں پتا۔ اور وہ لیٹنے لگی۔ میں پوچھ چکی ہوں اس سے حور۔ امی پلیز۔ اس نے منہ پر کمبل لے لیا۔ چلو اٹھو۔ وہ آہستہ آہستہ بے دلی سے کپ کپاتے ہوئے کمبل سے نکلنے لگی۔ وہ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی۔ اسے بے اختیار مرکز سلطان کا رش یاد آیا تھا۔ ڈرائیور سوک کے کبیر چلو۔ وہیں چلتی ہوں۔ ہاں وہاں رش تو نہیں ہوگا۔ اسے مزمل کی بتائی ہوئی ترکیب یاد آئی تھی۔ 1-2 دینار زیادہ لگ جائیں گے، لیکن خریداری آرام سکون سے ہو جائے گی۔ کم از کم اس بھیڑ میں دھکے تو نہیں لگیں گے۔ سوق الکبیر سے صرف لڑکوں کے ملبوسات ملا کرتے تھے۔ کویت میں مالز پلازا سے پہلے لوگ وہیں سے خریداری کرتے تھے۔ شکر ہے مزمل فرقان، آپ ہمارے کام تو آئے۔ اب کون بتائے اسے کہ مزمل فرقان اس کے کن کن کام آئے تھے؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ وہ ہادی کے ساتھ سوق الکبیر میں اس بچے کے لیے کچھ کپڑے خریدنے آیا تھا۔ اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حرین جس کا مشورہ مان کر یہاں آئی تھی اور وہ خود ہی اس کے مشورے کو فراموش کر دیتا۔ رش خیر وہاں بھی تھا، لیکن وہ دوسری جگہوں سے کم تھا۔ وہ بل کے لیے تیار قطار میں کھڑے تھے۔ وہ نقاب پوش لڑکی اس کے سامنے ہی پش کیے کھڑی تھی، لیکن اس نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اور وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مزمل، ادھر بھی آج ہی رش ہونا تھا۔ ماریا کیا سوچ رہی ہوگی؟ ٹائم دیا تھا اسے، یقیناً اس کی گرل فرینڈ ہوگی۔ اور اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ جھنجھلایا، دیکھا کال بھی آ گئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو ماریا، سوری بس 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ جانا نہیں؟ اوکے اوکے تھینک یو۔ اس کو سوری تھینک یو، مجھے ایک سوری بولتے وقت بھی جان جا رہی تھی، وہ بھی ایک جائز بات پہ۔ یار اچھا نہیں لگتا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پر میں بھی کیا کروں، مجبور ہوں۔ توبہ میری، یا اللہ، شادی شدہ لڑکی سے افیئر؟ کوئی بات نہیں، اس کا شوہر سمجھتا ہے مزمل۔ کیسا شوہر ہے؟ اس کا چہرہ سفید ہونے لگا تھا۔ وہ یہ سن کر ششدر رہ گئی تھی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کے معشوق سے کیسے ملنے دے سکتا ہے۔ ہاں اس دن جب ہم ملے تھے تو وہ ساتھ ہی تھا۔ او میرے خدا، کتنا گھٹیا آدمی ہے۔ اس کا نمبر آ گیا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر کپڑے رکھے۔ کیا بدتمیزی ہے، کب سے کھڑے ہیں؟ وہ ان کی یہ بےہودہ گفتگو سن سن کر تھک چکی تھی۔ اسے مزید صبر نہیں ہو سکا اور وہ گلا کھنکارتے پلٹی۔ بلی؟ اس نے چونک کر آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ہادی زیر لب بڑبڑایا، یہ تو وہی ہے، قرآن کریم میں بالکل درست کہا ہے، بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ وہ جیسے پتھر کا پتلا بننے لگا اور کانوں میں ایک آواز گونجی، کیوں ایسے شور مچا رہے ہو؟ بری بات ہے، آہستہ سے بولو، پتہ نہیں تمہیں بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے؟ محترمہ دیکھیے، اس نے ہادی کو انگلی دکھائی، جب ایک انسان ایک گدھے کو سدھار رہا ہو تو بیچ میں دوسرے گدھے نہیں بولا کرتے۔ وہ پلٹ کر بل دینے لگے۔ ہادی کے کان سرخ ہو رہے تھے، وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اس نے مزمل کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مزمل، گدھا بولا ہے اس نے تمہیں؟ پتہ ہے، وہ اب بھی کھویا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس نے اس کا شانہ زور سے ہلایا۔ لگتا ہے تمہارا نازک سا ذہن یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس کی دلکش سی آواز تو جانے کتنی لڑکیوں کے دلوں میں بسا کرتی تھی، جسے وہ گدھا بول گئی تھی، لیکن موتی کا موتی سے کیا مول؟ حور بی بی، کتنی دیر لگے گی؟ بھیڑ میں سے کسی نے اسے پکارا تھا۔ آ رہی ہوں۔ اور بے اختیار مسکرایا۔ حور؟ ہادی ابروج کاتے چمبے سے بولا، حور نام ہے۔ حور؟ وہ ویسے ہی مسکرایا۔ مزمل کیا ہوا؟ وہ بہت عرصے بعد یوں کھل کر مسکرایا تھا۔ ہادی نے حیرت سے اسے غور سے زینے چڑھتے دیکھا۔ کچھ تو ہے اس لڑکی میں، کچھ تو۔ وہ شم سے مل کر احمدی پارک آئے تھے۔ احمد شیر خان کی پشت پر زور زور سے مکے رسید کر رہا تھا۔ کیا ہوا شیر خان؟ یار موزی بھائی، پھر نام بگاڑا؟ اور احمد نے ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ مزمل بھائی، وہ ہمارا نانا نانی سعودیہ سے آئی ہے تو ہمارا کمرے میں سو رہی ہے، اس لیے کل رات ہم صوفے پہ سوئی تو کمر میں درد نکل آیا ہے۔ اوہ!
اس لیے میں اسے مار رہا ہوں۔ شیر خان، وہ جب تک نہیں جاتے تم میری طرف سو جاؤ۔ لیکن موزی بھائی پھر نام بگاڑا اور مزمل بے اختیار ہنس پڑا۔ احمد بچے بس کر، عادتیں فوراً سے نہیں جاتی، وقت لگتا ہے۔ بھائی اچھا نہیں لگتا، میں تمہارا گھر کم آن اٹس اوکے شیر خان۔ وہ جم کے بعد شیر خان کو گھر لے آیا تھا۔ مزمل بھائی، یہاں ایک آدمی فراڈ کر کے بھاگ گئی ہے، لیکن اس کا بھائی یہاں رہی ہے، تو اب کیا ہوگی؟ کیس ہوگا۔ اس نے رات کے کپڑے نکالتے الماری کا پٹ بند کیا۔ ارے بھائی، کھیس نہیں، اتنا سردی میں کھیس سے کیا گزارا ہوگی؟ کمبل یا رضائی ہی دے دو۔ اس نے اسے خفگی سے دیکھا۔ شیر خان، کیس CASE، کوٹ والا کیس، وہ ہوگا۔ وہ رات کے کپڑوں میں ملبوس پلنگ پر بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور قلم نوٹ پیڈ پر نکالا۔ وہ کچھ لکھنے لگا۔ شیر خان نے موبائل سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا لکھ رہے ہو بھائی؟ اس نے لکھ کر قلم بند کیا۔ سناؤں؟ وہ مسکرایا۔ ہاں۔ کوئی سحر ہے یا حقیقت، سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ فقط ایک لڑکی ہے میرے روبرو، حوروں کے ہو بہو۔ واہ واہ بھائی، بہت کمال۔ اس نے قلم لب میں دبایا اور سوچنے لگا۔ حور کیسا نام ہے؟ کیا پتا، پیار سے بلاتے ہوں۔ لیکن اگر پیار سے بلاتے ہوں گے تو اس ڈرائیور کا حور کہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ وہ ہاتھ پلنگ سے باہر نکالے، چٹکیاں بجاتے چھت کی سم دیکھ رہی تھی۔ حور انکل جا رہے ہیں، آؤ مل لو۔ دروازے پر انمتا کھڑی تھی۔ بولو میں سو گئی، اور اس نے منہ تک کمبل اوڑھ لیا۔ یہ تمہارا پردہ فاؤنڈیشن یہاں بھی کھل گیا؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور سیدھی ہوئی۔ انو، مجھے انکل سے ملنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میں منہ پر چادر لے کر باہر جاؤں گی تو امی کی باتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں یہیں ٹھیک ہوں۔ رات کو 12 بجے میں 1 منٹ رہ گیا تھا۔ وہ بالکنی میں آتش بازی دیکھنے کے لیے کھڑی تھی۔ ٹھیک 12 بجے ہی آتش بازی شروع ہو گئی تھی۔ انمتا موبائل سے اس سے نئے سال سے متعلق لطیفے اور مبارک باتیں سناتی تھی۔ انو، ہمارا نیا سال تو کب کا شروع ہو گیا تھا؟ ہاں، وہ بس لاپرواہی سے کہہ کر آتش بازی دیکھنے لگی۔ حور، ہم یہاں پچھلے 1 سال سے کھڑے ہیں۔ وہ ذرا مسکرائی۔ پاگل، کوئی سحر ہے یا حقیقت، سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ فقط ایک لڑکی ہے میرے روبرو، حوروں کے ہو بہو۔ مزمل کا ہے؟ وہ جھٹ سے بولی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ بس پتا ہے۔ حور بی بی، کتنی دیر لگے گی؟ آ رہی ہوں۔ اس نے چونک کر چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا؟ اور وہ خود کو کمپوز کرتے نفی میں سر ہلاتی بولی، کچھ نہیں، کسی اور کے لیے بھی تو کچھ ہو سکتا ہے حور، تم ایسے ہی سوچ رہی ہو۔ جمعے کا روز تھا۔ وہ صبح سویرے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عائزہ کی منتظر تھی۔ مسافر چلے آ رہے تھے۔ لولو گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتی۔ کہاں ہے؟ نیند سے میرا برا حال ہو رہا ہے، چھٹی والے دن بھی سکون نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تبھی عائزہ ٹرالی بیگ کھینچتے سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے چلی آئی اور حرین اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے اسے گلے لگایا۔ مسڈ یو سو مچ۔ می ٹو۔ اس نے اب اضطرابی سے حرین کو تلاش کرنا شروع کیا۔ حرین کدھر ہے؟ میں یہاں ہوں۔ تم حور ہو؟ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، بالکل سفید۔ ہاں میں حور ہوں عائزے۔ اس نے اسے گلے لگایا۔ وہ شوق میں اس کی پشت پر ہاتھ رکھے برف بنی ہوئی تھی۔ تم تو امیر ماں باپ کی سدھری ہوئی اولاد بن گئی ہو۔ جواباً وہ مسکرا دی۔ اس کا اب بھی اسے عبایا نقاب میں دیکھ کر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ تم واقعی حور ہو؟ اس نے خود کو بمشکل نارمل کیا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، حرین نیند کے مارے خوف سے بولی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا فلائٹ میں؟ نہیں، مجھے نیند آ رہی تھی، تو مجھ سے کھایا نہیں گیا۔ لولو نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ایکسیلنٹ۔ خیر میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، بل پھر حرین ہی دے گی۔ اس نے چونک کر عائزے کو دیکھا اور خود کو نارمل کیا۔ اوکے۔ وہ کسی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کر رہی تھی۔ لولو، کیسا لگا تمہیں ہمارا پاکستانی ماحول؟ تایا تائی کیسے لگے؟ اچھے ہیں، ابھی تو صرف ایک ہی دفعہ گئی تھی۔ لیکن اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ لیکن کیا؟ انہیں لگتا ہے مجھے اردو نہیں آتی۔ اور وہ ہنس دی۔ تو انہیں بتانا تھا نا کہ میری دوستوں نے مجھے اردو کے ساتھ پنجابی بھی سکھائی ہے، اور تو اور ان میں گالیاں بھی۔ عائزے، حرین نے اسے خفگی سے دیکھا اور اس نے ناک سکوڑی۔ اچھا، اور بتاؤ تمہارے تایا کے بچے ہیں؟ بعض وہ پھر بھی نہیں آئی۔ ہیں، پھپھو کی بھی ہیں، اور ہینڈسم سے لڑکے؟ وہ کافی دلچسپی سے پوچھتی تھی اور وہ بھی بڑی سادگی سے جواب دیتی تھی۔ ہاں وہ بھی ہیں۔ تو پھر کوئی پسند آیا؟ اور ناراضگی سے بولی۔ اللہ اکبر، بھائی ہیں وہ میرے۔ یہ بھائی وائی کوئی نہیں ہوتا، بھائی وہی ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ حرین نے اس کے خفا سے چہرے کو دیکھتے فوراً سے موضوع بدلا۔ اچھا، تم
ہماری چھوڑو، اپنی بتاؤ، تمہیں کوئی پسند آیا؟ وہ چہکتا چہرہ مدھم سا ہونے لگا۔ کہاں یار، کوئی سین ہی نہیں بنا۔ وہ ذرا محظوظ ہوئی۔ اچھا تو کیسا سین بننا چاہیے تھا؟ وہ کرسی کھینچ کر اٹھی۔ سین کچھ یوں ہونا چاہیے تھا، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے بولی، جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سرسراتے ہوئے مجھ سے گزر رہی ہوں، میں باریک ہیل سے ٹک ٹک کرتی چلتی آؤں، پیچھے سے مجھے کوئی آواز لگائے، ڈیئر آئزے، میں پلٹ کر بے نیازی سے کہوں جی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور میری طرف لال گلاب بڑھائے، انداز ایسا ہو کہ میں پل میں چت ہو کر گر جاؤں اور وہ گلاب اس سے لے لوں، پھر وہ ڈائمنڈ والی رنگ میری طرف بڑھائے۔ یہ کہتے وہ اسٹامکے سے انداز میں گھومی اور کہے ول یو میری می۔ اس کے دونوں ہاتھ روبرو کھڑے ویٹر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ہی وہ مسکرایا اور اس کے آگے کے دو ٹوٹے دانت نظر آئے۔ ایو، اس نے جھرجھری لی اور لولو پیچھے سر پھینک کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حرین بھی سر جھٹک کر اپنی ہنسی دبانے میں اول کی طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا، موقع بھی اور دستور بھی۔ کیا کہتی ہو آئزے؟ بھاڑ میں جاؤ تم سب کے سب۔ وہ شدید غصے سے باہر نکلی اور لولو فوراً سے اس کے پیچھے لپکی۔ ایئرپورٹ سے وہ دونوں جلیب چلی گئی تھیں اور وہ سالمیہ آ گئی تھی۔ شام کو وہ حرین کی طرف فرحانہ سے ملنے آئی تھی۔ وہ ان دونوں کے لیے ایک سیاہ رنگ کی میکسی لے کر آئی تھی جس کی آستینیں نیٹ کی تھیں اور گلے پر ہلکا سفید دھاگے کا کام ہوا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی، بہت کلاسی ہے۔ ہاں، ہم یہی ایمان کی بہن کی مہندی پر پہنیں گے۔ ایمان ان کی ہم جماعت تھی۔ آئزے نے اس کے متعلق اسے بتایا تھا، مگر اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گی۔ اچھا تو تم کہہ رہی تھی نا کہ گھر ہی ہے مہندی؟ ہاں، باقی سب فنکشنز تو پاکستان میں ہی ہیں، یہ تو لڑکی کی سہیلیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ چلو کسی کو پتہ نہیں چلے گا میرے نقاب کے بارے میں، لڑکیاں ہی ہوں گی۔ اور پتہ ہے وہ بلڈنگ کی چھت پر کر رہے ہیں، بالکل پاکستان کی طرح۔ واہ، لولو کی آنکھیں چمکی۔ کون کون ہوگا؟ لڑکی کے گھر والے، کچھ لڑکیاں، کزنز اور لڑکے والے بھی۔ مسکراہٹ غائب۔ اللہ تعالیٰ، یہ کیا بات ہوئی؟ نکاح ہوا نہیں اور دلہا دلہن کو ساتھ بٹھا کر مہندی؟ کہ یہ ٹھیک ہے؟ اور میں کیا کروں گی؟ مجھے نہیں جانا شادی پہ، سب میرا مذاق اڑائیں گے، میں اپنا نقاب کیسے کروں گی؟ کیوں نہیں جانا؟ بہت مزہ آئے گا حور۔ لیکن کیوں حور؟ اور لولو بھی سمجھ نہیں پائی۔ بس نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ جانا ہے، میں بھی چلوں گی۔ انمتا ٹرے میں شربت لیے لاؤنج میں چلی آئی۔ انو، بیچ میں مت بولو۔ کیوں نہ بولوں؟ اسے خفگی سے دیکھتے لولو کی طرف متوجہ ہوئی۔ لولو، تمہیں ہماری پاکی شادیاں دیکھنے کا شوق ہے نا؟ اسے اس بات میں سر ہلایا اور وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ ساری بات اب لولو پر آ رکی تھی، وہ اسے مجبوراً وہاں ہاں ہی کرنی پڑی۔ اوکے۔ اللہ، میں کیا کروں گی؟ وہ مزید کچھ کہے بنا پریشان میں چلی آئی اور الماری کی پٹ کھولنے لگی۔ پیچھے اس کی آئزہ بھی آ کھڑی ہوئی اور اس نے اندر میکسی رکھی کہ گلابی ٹیڈی بیئر زمین پر گرا۔ آئزے نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ یہ حمزہ کا ہے نا؟ اس نے ایک نظر پلنگ پر دیکھا، وہاں اب ایک بھی سافٹیز نہیں تھے۔ وہ اسے اٹھا کر اندر رکھنے لگی۔ اسے مجھے دو، آئزہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ کیوں؟ دو نا۔ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا اور اسے دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ انہیں سالمیہ کے سمندر لے آئی تھیں۔ نیلگو آسمان کی روشنی زمین پر اتر رہی تھی۔ وہ پاؤں کے بل بیٹھی۔ تم لوگ بھی بیٹھو۔ وہ چمبے سے اسے دیکھتے بیٹھی۔ اس نے وہ ٹیڈی بیئر حرین کے آگے رکھا اور اپنے پرس سے ناخن تراش نکال کر اس کی چھری باہر نکالی۔ حرین، سمجھو یہ حمزہ ہے۔ لولو الجھی۔ کیا کہہ رہی ہو آئزے؟ چپ کرو لولو، اور یہ پکڑو حور، سارا غصہ نکال دو۔ یاد کرو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا۔ یاد کرو حور، یاد کرو۔ اس نے مکام کی انداز میں وہ چھری پکڑی۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں خود پر، بہت خوبصورت ہو نا تم۔ چلو سب بھی دیکھیں نا ذرا، کیونکہ تم مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی ہو۔ کیا تم، اوقات کیا ہے تمہاری؟ تم میرے قابل ہی نہیں ہو، بلکہ تم تو میرے سٹینڈرڈ کی بھی نہیں ہو۔ وہ بے اختیار دیوانہ وار زور زور سے اس پر چھری سے وار کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ اس کی روئی بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہونے لگی، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ لولو نے جھرجھری لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ درندگی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بس کرو۔ اس نے چھری ایک طرف پھینکی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ آئزہ ہاتھ چھاڑتے اٹھی اور اس نے زور سے اسے ٹانگ ماری اور وہ ٹیڈی بیئر اڑ کر سیدھا سمندر میں گرا۔ عرض کیا ہے، انگوٹھی میں جو نگ ہے نگینا اسے کہتے ہیں۔ انگوٹھی میں جو نگ ہے نگینا اسے کہتے ہیں، جو پیار کر کے چھوڑ دے کمینہ اسے کہتے ہیں۔ اس کا کام ختم۔ وہ جا چکی تھیں۔ اس نے گھر آ کر نماز پڑھی اور سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ، ایک طرف میری بہت اچھی سہیلیاں ہیں اور ایک طرف آپ ہیں، مجھے آپ دونوں کا مان رکھنا ہے، میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟
آپ ہی نہیں راہ دکھائیں گے تو کون راہ دکھائے گا مجھے؟ پلیز میری مدد کریں، میں کسی سے کیوں مدد طلب کروں جب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ پلیز میری مدد کریں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور جانماز طے کرنے لگی۔ مزمل فرقان کا کہنا ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کے سوالوں میں ہی ملیں گے۔ یہ آدمی اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے؟ وہ پلنگ پر اچھل کر بیٹھی۔ سوالوں کے جواب سوالوں میں؟ اس گھٹیا آدمی سے کوئی پوچھے ایک نقابی لڑکی کو اس کی دوست نے ایک میکسی تحفے میں دی ہے اور کہا ہے شادی پہ یہی پہن کر آؤ، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ اس میں میرے سوال کا جواب کدھر ہے؟ ہاں، وہ جھنجھلائی تھی۔ لکھ دیا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا لکھا؟ وہ آگے آئی۔ جو تم نے کہا۔ انمتا تم پاگل ہو؟ اس نے لیپ ٹاپ موڑا اور اسکرین پر دیکھنے لگی۔ وہ مزمل کو واقعی میسج کر چکی تھی۔ فوراً جواب آیا تھا۔ اس کی آنکھیں جگمگائیں۔ میکسی پہننے کے لیے کہا ہے، نقاب اتارنے کے لیے نہیں، سمپل۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے تو ششدر ہی رہ گئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کھٹیا آدمی، اور وہ بے اختیار مسکرائی۔ وہ سردی سے ہاتھ ملتے احمدی پارک سے باہر نکل رہے تھے۔ عمر کی مہندی پہ جائیں گے، وہ ان کا ہم جماعت تھا۔ دل نہیں کر رہا۔ مزمل بکتایا تھا۔ ہم ماریا کی شادی پر بھی نہیں گئے تھے۔ عمر ہمارا اتنا اچھا دوست ہے، اس نے ہمیں خاص بلایا ہے۔ کبھی کبھی تو ہوتا ہے نا، دیکھیں گے، ابھی ہے دن۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم بس یہی دعا کرو۔ اور ہادی خاصا چڑھ گیا تھا۔ وہ جم کے لیے کپڑے بدلنے آیا تھا۔ ہادی مہک کو ان کے دوست کی شادی کے متعلق بتا رہا تھا۔ دیکھو، اس کے دوستوں کی بھی شادی ہو رہی ہے، اس کی کب ہوگی؟ میں نہیں کہتی شادی کر لے، منگنی ہی کروا لے، میری ذمہ داریاں ختم ہو، اکیلے رہ رہ کر تھک گئی ہوں میں۔ وہ خفگی سے انہیں دیکھتا لاؤنج میں آیا۔ جس دن ہادی کی ہوگی، اس کے اگلے ہی دن کر لوں گا۔ اور ہادی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ آخر اس نے پاسا پلٹا کیسے تھا۔ جم کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ کہیں باہر گیا تھا اور وہ بینچ پر بیٹھا شیر خان کا منتظر تھا۔ احمد اس کے عقب سے آتا، سر پر ٹوپی، ہاتھوں میں دستانے اور اوپر جیکٹ پہنے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ جیکٹ سے اندر اس کی ہائی نیک دکھتی تھی۔ اتنی سردی لگتی ہے تمہیں؟ ہاں، میں چھوٹا ہوں نا۔ وہ ہنس پڑا۔ چلو اس بہانے تم نے مانا تو کہ تم چھوٹے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ہوٹل ٹرانسلوانیا دیکھی۔ ہاں، مزمل ڈریکولا کیا واقعی ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے دانت، خون پینے والے۔ ساتھ اس نے جھرجھری لی۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے ان سے؟ وہ محظوظ ہوا تھا۔ ہاں لگتا ہے۔ تم مسلمان ہو کر ڈریکولا سے ڈر گئے؟ وہ چمبے سے بولا۔ ڈریکولا مسلمان کا کیا لنک؟ بہت بڑا لنک ہے۔ کیسے؟ ڈریکولا ایک عام انسان تھا جو رومانیہ ملک کے 7 حصوں میں حکومت کرتا تھا۔ یہ بات تب کی ہے جب سلطنت عثمانیہ مشرقی یورپ ممالک کی طرف بھی جنگ کر کے مسلمانوں کا جھنڈا لہرانے لگے تھے، جیسے بوسنیا، ہنگری، سربیا اور بہت سے ممالک وغیرہ۔ ڈریکولا نام دراکول سے نکلا ہے۔ دراکول رومانیہ کا حکمران تھا، ٹرانسلوینیا میں رہتا تھا۔ ڈریکولا دراکول کا بیٹا تھا، اور دراکول کا مطلب شیطان، ڈیول ہوتا ہے، مطلب سن آف اے ڈیول۔ ہنگری نے محمد الفاتح کے دور میں رومانیہ پر دھاوا بول دیا، لیکن سلطنت عثمانیہ نے رومانیہ کا دفاع کیا اور اس طرح رومانیہ پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت آ گئی۔ ولاخیا کے لوگ، یعنی جنوبی رومانیہ کے لوگ جہاں دراکول کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ترکوں کے آگے ہر لحاظ سے کمزور تھے۔ اس لیے اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے ترکوں کے ساتھ ایک پرامن معاہدہ طے کیا، اور اس معاہدے کے مطابق دراکول نے یرغمال بنا کر اپنے بیٹوں کو ترکوں کے ساتھ استنبول روانہ کیا۔ دراکول کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ولاد، جسے ہم ڈریکولا بھی کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام تھا رودود۔ ولاد اور رودود دونوں استنبول میں رہتے تھے۔ استنبول سے ہی انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ رودود نے قرآن حفظ کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسری طرف ولاد بھی قرآن پڑھتا تھا۔ اس نے بھی عربی، ترکش، فارسی اور بہت سی زبانیں سیکھی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھے تو وہ دونوں بھائی نہ، لیکن ایک کافر رہا اور دوسرا مسلمان ہو گیا۔ اللہ جسے چاہے اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے ہی رودود کے نصیب میں نور تھا اور ولاد کے تاریکی۔ ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد پھر محمد فاتح رحیم اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ولاخیا کی بادشاہت ولاد کو دی جائے، کیونکہ وہ ایک عیسائی تھا اور وہاں کے لوگ بھی عیسائی تھے۔ وہ لوگ رودود کو بطور حکمران کبھی قبول نہیں کرتے، اس لیے ولاد کو ہی بھیجنا مناسب تھا۔ وہ ولاد رومانیہ کے 7 حصوں کا حکمران بن گیا۔ اب جن ریاستوں اور ملکوں میں سلطنت عثمانیہ ہوا کرتی تھی، ان ریاستوں سے ماہوار محصول لیا جاتا تھا۔
محمد فاتح نے قاصد کو محصول لینے کے لیے جب بلاد خیاب بھیجا تو ڈریکولا نے کہا کہ اگر محصول چاہیے تو اپنی پگڑی اتار کر میرے قدموں میں رکھو۔ اس قاصد نے کہا کہ ایک کافر کے لیے میں اپنی پگڑی اتار دوں؟ ہرگز نہیں، ایک کافر کے آگے ایک مسلمان کا سر کبھی نہیں جھکے گا۔ جواب میں ڈریکولا نے نیزہ منگوایا اور کہا کہ اگر تمہارا سر میرے آگے کبھی نہیں جھکے گا تو یہ سر رہے گا بھی نہیں۔ اس نے اس قاصد کے سر پر نیزہ مارا اور وہ عین موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ محمد فاتح کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت رنج ہوا اور انہوں نے صدمے اور غصے کی کیفیت میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ ادھر ڈریکولا نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ چونکہ ڈریکولا استنبول رہا تھا اس لیے اسے ترکوں کے متعلق ہر چیز کا بخوبی علم تھا۔ اس بات کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے جنگ میں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اگلی دفعہ محمد فاتح نے اس کے بھائی ردت کو اس سے لڑنے بھیجا۔ دوسری طرف ولاخیا کے لوگ بھی اس سے بدگمان ہو رہے تھے کیونکہ اس نے پاپا روم سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنی فوج دو گے تو میں تمہارے لیے اپنا فرقہ بدل لوں گا۔ وہ ایک بہت ہی مطلب پرست انسان تھا۔ اسے نہ تو ترکوں سے ان پر کیے احسان یاد تھے نہ ہی اسے اپنے دین سے کوئی محبت تھی۔ پھر بالآخر جنگ میں اسے ترکوں سے شکست ہوئی اور اس کا سر قلم کر کے استنبول کے دروازے پر نشان عبرت بنا کر لگایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو احمد، یہ ڈریکولا، سپرمین، بیٹ مین، اسپائڈر مین تو ہیرو نہیں ہوئے۔ اصل ہیرو تو ہمارے حضرت عمر، خالد بن ولید، حضرت علی اور مغلیہ عثمانیہ حکومت کے عظیم جانباز ہوئے نا۔ تو ڈریکولا ویمپائر نہیں ہوتے؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ نہیں، جن ہوتے ہیں۔ اور وہ سوچنے لگا، جن